السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین ندیم احمد حاضر ہے۔ سامعین باتیں تو بہت کرنی ہیں، لیکن ایک فرمائش ہوئی فعال کے لیے کہ میں نے ذکر کیا تھا فعال کا، تو وہ میں نے سوچا سب سے پہلے آج میں وہ بتا دوں ایک فعال کا اور ایک نماز استخارہ جو ہے وہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ امید ہے اس پہ عمل کریں گے اور اچھی طرح سے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھا سکوں۔ سامعین پہلے پاک صاف ہو کے صاف ستھرے خوشبو لگا کے کاپلا شریف منہ کر کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیں، اور قرآن شریف کے سامعین پر میں جہاں سے سٹارٹ وہ یہ سامعین میں سیدھا ہاتھ رکھتا ہوں، اور 3 مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ میں درود شریف پڑھا، درود ابراہیمی میں زیادہ تر پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا پاک پروردگار یہ میرا سوال ہے تو مجھے کون مشورہ دے گا، آپ سب سے بہتر آپ کا قرآن پاک جس میں آخر تک کی ساری ہدایتیں ہیں، تو آپ میری مدد کریں کر کے سامعین پھر قرآن شریف آپ نے کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، تو چاہے وہ آدھا بیچ میں سے آپ نے کھولا یا آپ کا آخری حصہ کھل گیا یا شروع کا حصہ کھل گیا، جیسے بھی بہرحال آپ نے جیسے کھولا، تو اب آپ نے 7 ورقے الٹنے ہیں، ہر ورقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ الٹیں گے۔ جب 7ویں ورقے پہ آپ آئیں گے تو 7ویں ورقے سیدھے ہاتھ پہ آپ نے پہلی 7 لائنیں چھوڑنا ہے، 7ویں لائن سے بعد جو بھی لائن ہوں، جتنی چاہے 10 ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 8 ہوں، اس میں آپ نے وہ قرآن شریف پڑھ کے اس کی معنی پڑھنی ہے سامعین، اسی میں آپ کو انشاءاللہ پورا جواب ہوگا۔ یہ 100% میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو سامعین ایسا ہے کہ کئی ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں، آپ حیرت کھائیں گے کہ میری زیادہ تر فیملی تو یہی مجھے گزارش کرتی، کوئی بھی اگر ان کے لیے کوئی سوال کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے کیا جواب ہوگا یا کیا کس سے مشورہ کس سے لیں، تو مجھے کہتے ہیں فال نکالے، تو سامنے نکالے۔ جس سے میں بڑا بیٹا میڈیکل کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے کہا پاپا میرے لیے فال نکالو یار، کہ کیسا ہوگا کہ میں نے فال نکالی بیٹے کے لیے، تو اس میں یہی آیا سامنے جب سنیے گا کہ ہاں یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تو کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ تم یہ 5-6 سال کھیتی باڑی کر سکو گے؟ تو میرا بیٹا تو بڑی حیرت میں آ گیا کہ سمجھ میں نہیں آیا پاپا کیا مقصد ہوا اس بات کا۔ میں نے کہا بیٹا صاف صاف مقصد ہے کہ بڑی ہمت کا کام ہے، یعنی کہ ہمت نہیں ہارنی ہے اس میں، اور دوسری بات یہ کیا 5-6 سال، اس نے کہا ہاں بالکل مجھے تو 5-6 سال ہی لگیں گے میرے میڈیکل ڈاکٹر بننے میں۔ تو میں کہا دیکھو بیٹا صاف آیا کہ 5-6 سال کھیتی باڑی کر سکو گے، یعنی کیا تم کھیت چلا سکتے ہو اتنا مسلسل 5-6 سال تک اپنی اس کی، تاکہ تمہیں وہ کھیت تم چلاؤ، اس کے بعد اس کا تمہیں اجر ملے۔ تو وہ بڑا بیٹا بڑی حیرت میں آ گیا۔ اس کے بعد سامعین کئی ایسی دوسرے بیٹا تھا، تو اس کی شادی کی جب ہم نے 2-3 جگہ رشتے دار نے سوچا تھا کہاں پہ اس کے لیے میری بیگم نے کہا فال نکالو، تو میں نے ایک رشتہ جہاں کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں بات کرتے ہیں، تو اس سے بات کرنے سے پہلے ہی میں نے فال نکال لی۔ تو فوج سامعین دیکھیے اس میں آیا کہ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہاں جب کوئی انسان میں پیدا کرتا ہوں تو اس کے پیدا ہوتے ہی میں اس کا سسرال لکھ لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو میرا بیٹا اتنا حیرت میں آیا سامعین، اور بسم اللہ کر کے ہم نے پھر وہ رشتہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے سب خیر ہو گیا ہمارے، اور بیٹا بھی آج تک بہت خوش ہے۔ اچھا سامعین اس کے بعد میں نے اپنے لیے فال نکالی، ایک دن میں بہت پریشان تھا کہ یا اللہ کہ یہ مجھے مرض جو لگ رہا ہے کیا یہ ڈاکٹر وغیرہ یہ ختم میرا کر سکیں گے، اور میں کیا مستقبل کیا ہوگا۔ تو سامعین اتنی پیاری فال آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آیا کہ ہاں اور تم فکر نہیں کرو، ہم تمہیں اتنا دیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور تم ایک دن
دوڑتے ہوئے نظر آؤ گے لوگوں کو۔ میں سامنے اتنی حیرت میں آیا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سبحان اللہ کہ کیا جواب۔ سامنے اس طرح سے کئی ایسے میں نے اپنی بیگم کے لیے 1-2 سوال پوچھنے تھے اس طرح سے، اور جو کئی باتیں دوسروں سے نکالنی تو ہمیشہ سامنے یہ طریقہ انشاءاللہ آپ کریں گے، لیکن توکل سامنے پوری کرنی ہے کہ یہ نہیں کہ اس طرح سے آپ نے پوری یعنی کہ دل کے ساتھ کہ ہاں میں نے مشورہ قرآن پاک سے میں لے رہا ہوں اللہ کی معرفت اور میں توکل اللہ پہ، اور اس میں اگر آپ دعا کرتے وقت یہ بھی پڑھ لیں حسب اللہ نعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے، اور اس کے ساتھ پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سبحان اللہ، یہ پڑھ کے آپ پوری توکل کے ساتھ انشاءاللہ تو اتفاق نکالیں انشاءاللہ۔ اور سامنے دوسری بات کی تھی کہ نماز استخارہ، تو اس کا سامنے مجھے پتہ چلا، وہ بھی میں نکالی، اور اس میں بھی 100% مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ سامنے عشاء کی نماز کے بعد آپ جب سونے لگیں تو 2 نفل آپ نماز استخارہ کی نیت کر کے آپ 2 نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور جب سلام پھیریں گے تو سلام پڑھنے کے بعد ایک دم آیت الکرسی جیسے پڑھ لیا آپ نے، تو آپ نے پھر اسی ٹائم پہ پھر یہ دعا کی، یا پاک پروردگار مجھے اشارہ دینا کہ یہ میرے دل کی جائز حاجت ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ لیکن اس کے بعد سامعین آپ نے کسی بات نہیں کرنی ہے، یہ شرط ہے، آپ بالکل سو جانا ہے اور باقاعدہ کوئی بات نہیں کرنی، آپ سو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سامعین کہتے ہیں کہ جو صبح آپ جیسے اٹھیں گے تو اس وقت ایک دم آپ کے ذہن میں جو رات کو خواب آیا ہوگا وہ آپ کا جواب ہوگا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جیسے صبح اٹھا ہے کہ اس کی خواب یاد نہیں، لیکن جو اٹھتی صبح کو سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال آئے آپ اس پہ قائم رہیں، کیونکہ وہ آپ کا جواب ہے کہ اس پہ قائم رہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سامعین یہ تو 100% کامیابی میں نے کہا تھا کہ جس طرح ہو چکی ہے، اور کئی مرتبہ سامعین ایسا اگر ہو جاتا ہے کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ یار خواب مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یا دھندلا دھندلا سا کچھ خواب ہے کیا ہے، تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ 7 دن تک آپ یہ عمل جاری رکھیں نماز استخارہ کا، 7 دن کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ 100% کامیابی کے ساتھ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو امید ہے سامعین یہ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو کافی کامیابی ہوگی، ہر مدد آپ اللہ تعالیٰ سے لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ سامعین یہ خوابوں کی ویسے بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی انسان اچھی نیت اگر سوتا ہے ویسے بھی کہ یا اللہ کوئی، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر کوئی اچھا خواب آتا ہے تو وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مدد ہوتا ہے، اگر کوئی برا خواب آ جائے پریشان کرنے والا تو وہ ایک شیطانی نفس کا خواب اور خیال ہوتے ہیں جو خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں انسان کو۔ تو یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو مسجد جاتے تھے نماز کے بعد، جب صحابہ سے کوئی سلام دعا بات چیت تو پہلے یہ پوچھتے تھے کہ کسی نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے، تو خاص طور پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب اپنا بتاتے تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تعبیر بتاتے تھے کہ اس کی یہ تعبیر ہے، کیونکہ وہ بتا کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور تو اس کی یہ تعبیر ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ انشاءاللہ اس میں عمل کریں گے۔ سامعین میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے کافی باتیں اور کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے بہت اچھی باتیں 2-4 بتانی ہیں سامعین، تو میری دعا میں شامل کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔